تاریخ میں نا کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ وہ اصولوں کا قدروں کا آئینہ بن جاتی ہیں. جی. آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کے لیے ذرائع کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوئی. اور یہ کوئی بادشاہ یا کوئی طاقتور سردار نہیں تھے. بالکل نہیں، یہ تھے پیغمبر اسلام کے ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم. تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی کے وہ پہلو دکھاتا ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں. صحیح. تو آج کا ہمارا مقصد صرف ان کی کہانی سننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک فرد کا خلوص، اس کی ثابت قدمی کیسے تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے. اور یہ کہانی شروع ہی ایک غیر معمولی مقام سے ہوتی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم کا تعارف صرف یہ نہیں کہ وہ نابینا تھے. اچھا. وہ پیغمبر اسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے، یعنی وہ خاندان کا حصہ تھے. تو ایک خاندانی تعلق بھی تھا. جی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے بالکل شروع میں مکہ کے اس مشکل ماحول میں ایمان لائے جب مسلمان ہونا مطلب اپنی جان خطرے میں ڈالنے جیسا تھا. بالکل. اور اسی ابتدائی دور سے ان کی زندگی کا وہ سب سے مشہور واقعہ جڑا ہے جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک خاص مقام دے دیا. میرا اشارہ سورت عبس کے نزول کی طرف ہے. جی. ذرائع بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مکہ کے بڑے سرداروں کو جیسے عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، ان کو اسلام کی دعوت دینے میں پوری طرح مصروف تھے. یقیناً. اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک کوشش تھی کہ اگر یہ باثر لوگ مان گئے تو اسلام کو بہت تقویت ملے گی. بالکل. اور اسی گہری سنجیدہ گفتگو کے بیچ میں عبداللہ بن ام مکتوم وہاں پہنچے. اور چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی اہم بات چیت چل رہی ہے. جی، انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوا. وہ تو بس اپنے علم کی پیاس بجھانے آئے تھے. انہوں نے آتے ہی اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو اس مداخلت پر پیغمبر اسلام کو نابواری ہوئی اور انہوں نے تھوڑی بے رخی برتی. ایک انسانی رد عمل تھا، ایک بڑے مقصد کے لیے ایک چھوٹی بات کو نظر انداز کرنا. انہوں نے منہ پھیر کر سرداروں کی طرف دوبارہ توجہ کر لی. لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں بات انسانی حکمت سے نکل کر سیدھا خدائی فیصلے کی طرف چلی جاتی ہے. جیسے ہی انہوں نے بے رخی برتی اسی وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا. یہ اسلامی تاریخ کے سب سے ڈراماٹک لمحات میں سے ایک ہے. قرآن کی آیات نازل ہوئیں. سورت عبس کی ابتدا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. جی، اور آگے فرمایا گیا کہ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سنورنا چاہتا ہو یا نصیحت اس کے کام آتی. یہ آیات یہ براہ راست پیغمبر اسلام کے عمل پر ایک تبصرہ تھیں. ایک منٹ، میں اس بات پر ذرا رکنا چاہوں گی. یہ صرف ایک تنبیہ نہیں ہے، یہ تو ایک عوامی سطح پر ہمیشہ کے لیے ریکارڈ پر لائی جانے والی اصلاح ہے. بالکل. اس دور کے سماجی نظام میں جہاں سردار کی بات حرف آخر ہوتی تھی، ایک نابینا شخص کی حمایت میں اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کو ٹوکنا، اس نے تو طاقت کے توازن کو ہی چیلنج کر دیا ہوگا. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. یہ ایک انقلابی لمحہ تھا. اس نے ایک ابدی اصول قائم کر دیا کہ اللہ کی نظر میں قدر کا معیار صرف سماجی حیثیت یا دولت نہیں بلکہ خلوص اور ہدایت کی طلب ہے. یعنی ایک سچا طلبگار چاہے وہ معاشرے میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ان مغرور سرداروں سے 1000 گنا بہتر ہے جو سننے کو تیار نہیں. اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے یہ واضح کر دیا کہ قیادت کا کام صرف بڑے لوگوں کو ساتھ ملانا نہیں بلکہ ہر اس شخص تک پہنچنا ہے جس کے دل میں سچائی کی طلب ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کا ان کے ساتھ رویہ ہی بدل گیا. ہمیشہ کے لیے بدل گیا. جب بھی وہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور کہتے خوش آمدید اس شخص کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عطاب فرمایا. یہ تو حیران کن ہے. یعنی ایک غلطی کی اصلاح نے محبت اور احترام کا ایک نیا معیار بنا دیا. اچھا، یہ واقعہ تو تھا مکہ کا، لیکن اصل امتحان تو مدینہ میں شروع ہوا ہوگا جہاں ان کا کردار بالکل نئے انداز میں سامنے آیا.
جی ہاں، اور مدینہ میں ان کا کردار اتنا ہی اہم ہے۔ وہ ان اولین مہاجرین میں سے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام سے بھی پہلے ہجرت کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ جی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہاں پہنچتے ہی ان دونوں نے مل کر اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ مدینہ کے پہلے اساتذہ میں سے تھے۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے وہ ہے مؤذن کا کردار۔ ایک نابینا شخص کو مؤذن مقرر کرنا، وہ وقت کا اندازہ کیسے لگاتے ہوں گے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام نے انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مؤذن مقرر کیا۔ یہ ایک ٹیم تھی۔ اچھا، اکیلے نہیں تھے؟ نہیں، اکیلے نہیں۔ اکثر حضرت بلال فجر کی پہلی اذان دیتے تھے، لوگوں کو سحری کے لیے جگانے والی اذان، اور پھر جب فجر کا اصل وقت شروع ہو جاتا تو لوگ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بتاتے کہ صبح ہو گئی، اور پھر وہ نماز کے لیے دوسری اذان دیتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک پورا نظام تھا۔ یہ صرف ایک شخص کو ذمہ داری دینا نہیں تھا، بلکہ معاشرے نے مل کے ایک ایسا سسٹم بنایا جس میں ان کی صلاحیت استعمال ہو سکے۔ بالکل، یہ شمولیت یعنی انکلوسیوٹی کی بہترین مثال ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ وہ نابینا ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ سوال یہ تھا کہ ہم مل کر ایسا کیا کریں کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں صلاحیت کا معیار جسمانی حالت نہیں تھی۔ بالکل نہیں، بلکہ اہلیت اور تقویٰ تھا، اور ان پر اعتماد کیے تو صرف شروعات تھی۔ اور میرے خیال میں اب آپ اس نقطے کی طرف آ رہے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے، یعنی مدینہ کے حاکم کا عہدہ۔ جی، جب بھی پیغمبر اسلام کسی جنگ یا سفر پر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ اپنی غیر موجودگی میں کسی کو ریاست کا منتظم مقرر فرماتے۔ جی، ذرائع کے مطابق 13 مختلف مواقع پر یہ ذمہ داری عبداللہ بن ام مکتوم کو سونپی گئی۔ 13 بار؟ یہ تو ایک آدھ بار کی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے دارالحکومت کو، جہاں ہر طرح کے انتظامی فوجی معاملات ہوتے تھے، ایک نابینا شخص کے حوالے کرنا ایک معمول بن چکا تھا۔ ایک معمول تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی نظر میں بصارت اور بصیرت دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، لیکن ان کے دل اور دماغ میں بصیرت تھی۔ وہ لوگوں کو جانتے تھے، معاملات کو سمجھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر قابل اعتماد تھے۔ 13 بار کسی کو دارالحکومت کا حاکم بنانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے تھے۔ یہ فیصلہ تو اس سوچ کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے کہ جسمانی معذوری کسی بھی قسم کے قائدانہ صلاحیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یقیناً۔ ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود ایک معلم، مؤذن، حاکم، ان کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ تھی جہاد میں شرکت کی۔ جی، براہ راست شرکت کی۔ ایک موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم تھا کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے مومن ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہوئے۔ وہ پیغمبر اسلام کے پاس گئے اور اپنا دکھ بیان کیا۔ اے اللہ کے رسول، اگر میں معذور نہ ہوتا تو کبھی جہاد سے پیچھے نہ رہتا۔ ان کا دکھ اس بات پر تھا کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم ہو رہے تھے، اور ان کے اس خلوص کا جواب بھی آسمان سے وحی کی صورت میں آیا۔ جی، اسی آیت میں غیر و اولی ضرر یعنی بغیر کسی عذر کے الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جن کے پاس حقیقی عذر ہے وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی ایک بار پھر ایک فرد کے جذبے کی بنا پر قرآنی وحی میں وضاحت کی گئی۔ یہ تو ان کے مقام کی ایک اور دلیل ہے، لیکن اس رعایت کے باوجود ان کا شوق کم نہیں ہوا۔ بالکل نہیں، ان کے دل میں شہادت کی تمنا زندہ رہی۔ وہ موقع تلاش کرتے رہے، اور بالآخر انہیں یہ موقع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملا۔ جنگ قادسیہ میں؟ جی، 14 ہجری میں مشہور جنگ قادسیہ کا میدان سجا۔ عبداللہ بن ام مکتوم، جو اب کافی عمر رسیدہ بھی تھے، انہوں نے اس جنگ میں شرکت پر اصرار کیا۔ لوگوں نے یقیناً انہیں روکنے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک نابینا بزرگ شخص میدان جنگ میں کیا کر سکتا ہے؟ یہی سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اسلامی لشکر کا جھنڈا تھما دو،
मैं उसे मैदान के बीच में लेकर खड़ा रहूंगा। अच्छा, चूंकि मैं नाबीना हूं, मैं खतरा देखकर भाग नहीं सकूंगा, लिहाजा मैं उसे मजबूती से थामे रहूंगा। वो जानते थे कि झंडा थामने वाला दुश्मन का सबसे बड़ा हदफ होता है। क्योंकि झंडे का गिरना पूरी फौज की शिकस्त समझा जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने जानबूझकर शहादत के लिए ये सबसे मुश्किल जिम्मेदारी खुद मुंतखब की। ये तो बहादुरी की इंतहा है। मतलब उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जी, भाग न सकने को उन्होंने साबित कदमी की दलील बना दिया। और फिर उन्होंने वही किया जो कहा था। वही किया। जंगे कादसिया के दौरान वो ज़िरह पहने, इस्लामी परचम को मजबूती से थामे, लश्कर के कल्ब में खड़े रहे। दुश्मन के हमले होते रहे, लेकिन झंडा सरनुंगो नहीं हुआ। वो इसी हालत में लड़ते रहे, यहां तक कि जामे शहादत नोश कर गए। अल्लाहु अकबर। जंग के इख्तिताम पर उनकी लाश उसी झंडे के पास मिली और इस्लामी परचम उनके बाजुओं में लिपटा हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि असल माजूरी जिस्म की नहीं, हिम्मत और इरादे की कमजोरी है। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की जिंदगी का जब हम जायजा लेते हैं तो ये सिर्फ एक नाबीना सहाबी की कहानी नहीं रहती। ये एक मुअल्लिम की कहानी है, एक मुअज्जिन की, एक काबिल एतमाद मुंतजिम की और आखिर में एक अजीम शहीद की। बिल्कुल। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ शायद यही है कि उनकी जिंदगी हमें बार बार याद दिलाती है कि किसी भी इंसान की असल कदर उसके ज़ाहिरी हाल में नहीं, बल्कि उसके किरदार के खुलूस, इल्म की तलब और उसके अज़्म की बुलंदी में छुपी है। बिल्कुल। और यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है जो ये 1400 साल पुरानी कहानी आज हमारे सामने रखती है। वो क्या? आज की दुनिया में जहां हम अक्सर ज़ाहिरी सलाहियतों और समाजी हैसियत को बहुत अहमियत देते हैं, ये कहानी किसी फर्द की हकीकी कदर और शमूलियत यानी इंक्लूसिविटी के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने माशरों में, अपनी तंजीमों में, अपने इर्द गिर्द मौजूद उन अब्दुल्ला बिन उम्म मक्तूम जैसे लोगों को पहचानने के लिए तैयार हैं, जिनकी बसीरत शायद उनकी बसारत से कहीं ज्यादा हो? और क्या हम उन्हें वो मौक़े फराहम करने के लिए तैयार हैं जिनके वो हकदार हैं?